حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين والعاصين والكافرين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه ومظهر لطفه وأشرف بريته مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا اللهم صل على محمد وآل محمد بزرگان محترم اس آیت کریمہ کے ذیل میں اسلام اور احترام انسانیت موضوع کے تحت ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے. یہ اس سلسلے کی 7ویں کڑی ہے. ابتدائی طور پر توجہ آیت کریمہ کا ترجمہ اس طریقے سے عرض کیا جائے کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ بتحقیق ہم نے بنی آدم کو صاحب کرامت بنایا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور ہم نے انسان کے لیے خشکی اور تری میں آنے جانے کا انتظام کیا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ہم نے اپنے پاک و پاکیزہ رزق سے انسان کے لیے روزی کا انتظام کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور ہم نے بنی نوع انسان کو فضیلت کا وہ مقام عطا کیا جو عطا کرنے کا حق تھا.
عزیزان محترم، اسلام نے انسان کو جو مقام عطا کیا ہے اس کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اسلام نے جو قوانین نافذ کیے ہیں انسان کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے، جن کا بیان اس آیت میں بھی ہوا اور خدا نے عطا کیا ہے انسان کو، تو اس میں ایک قانون تھا، قانون عدل۔ عدل کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ بیان کیا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدل بہت اچھی چیز ہے، لیکن انسان کی طبیعت کو چونکہ خداوند عالم خود انسان سے بہتر جانتا ہے، وہ خالق انسان ہے، تو اس لیے وہ جانتا ہے کہ یہ عدل انسان کے مزاج پر بار گزرے گا۔ عدل بہت اچھا ہے، لیکن کبھی کبھی انسان کے لیے یہ سخت ہو جاتا ہے۔ اگر صرف عدل رہے، صرف عدل، دیکھیے ظلم تو بہت برا ہے، جیسا کہ کیا گیا کہ ظلم ہونا ہی نہیں چاہیے، عدل ہونا چاہیے، لیکن عدل بھی کبھی کبھی جہاں اس میں بہت سی لذتیں پائی جاتی ہیں تو کبھی کبھی یہ تلخیوں کا سبب بنتا ہے۔ جہاں پر اس کی اپنی لطافتیں ہیں وہیں پر اس کی سختیاں بھی ہیں عدل کی۔ تو خداوند عالم نے اسی لیے ایک قانون اور بیان کیا کہ دیکھو، اگر عدل معاشرے میں موجود نہیں ہے تو تم عدل اختیار کرو، اور جب عدل اختیار کر لو تو وہاں پر مت ٹھہرو بلکہ اس سے آگے بڑھو۔ کس طریقے سے آگے بڑھو؟ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، خداوند عالم تمہیں عدل کے ساتھ ساتھ احسان کا بھی حکم دے رہا ہے۔ احسان کرو، لیکن احسان کب ہوگا؟ احسان اس وقت ہوگا کہ جب پہلے عدل نافذ ہو جائے۔ اگر معاشرے میں ظلم ہے تو احسان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے عدل نافذ ہو، اور جب عدل نافذ ہو جائے تو خالی عدل ہی پر مت رکو، چونکہ اس کے نتائج مزاج انسانی پر بار ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ جب تم عدل کو نافذ کر لو تو اب احسان کا دامن ہاتھ میں تھام لو۔ آپ دیکھیے کہ انسانی زندگی میں اگر بہاریں آتی ہیں تو وہ احسان کے سبب آتی ہیں۔ انسانی چہرے پر اگر مسکراہٹ آتی ہے تو وہ احسان کے سبب آتی ہے۔ دلوں سے جو رنجشیں دور ہوتی ہیں وہ احسان کے سبب ہوتی ہیں۔ آپ یہ کہیں گے کہ کل تک تو یادگاری کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، لیکن عزیزو عدل سے اوپر، عدل میں کیا ہوتا ہے؟ جتنا حق ہے اتنا ہی اس کو دیا جائے، لیکن احسان کیا ہے؟ اس سے بالاتر ایک منزل ہے، اور جو عادل ہوگا اگر وہ احسان سے کام نہ لے تو پھر وہ عدل کسی کام کا نہیں ہے۔ اور ہمارے جو معصومین ہیں جو اس نظام عدل کو قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، خداوند عالم نے جن کو بھیجا ہے کہ نظام عدل قائم کریں، تو وہ عدل اس مقام کے لیے ہے کہ تاکہ وہاں پر ظلم نہ ہو۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ عدل اس لیے ہے تاکہ دنیا کو ظلم سے پاک کیا جا سکے، اس لیے کہ اگر ظلم ہوگا تو فساد ہوگا، تو ضروری ہے فساد سے بچنے کے لیے کہ عدل کیا جائے، لیکن عدل پر رکا نہیں جائے گا، بلکہ اس سے آگے کی منزل احسان کرنا نہایت ضروری ہے۔ کس طریقے سے؟ اگر احسان نہ ہو، توجہ ہے نا آپ، اگر احسان نہ ہو تو پھر انسان کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کچھ مثالیں پیش کروں کہ احسان کسے کہتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے، لفظی اعتبار سے آپ بہت جانتے ہیں، بہت کچھ سنتے رہتے ہیں کہ احسان کسے کہتے ہیں، لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ مارکیٹ میں پہنچے کچھ خریدنے کے لیے، کچھ بھی روزمرہ کی زندگی میں اپنی یہ کام ہوتا رہتا ہے، کچھ خریدنے کے لیے پہنچے آپ۔ جب آپ نے خریدا تو وہ جو سامنے بیچنے والا ہے اگر وہ کم تولے، جو کانٹا ہے نا ترازو کا، اور آج کل تو ڈیجیٹل ترازو چل رہی ہے، اگر اس سے وہ کم تول رہا ہے تو یہ ہے ظلم، یہ ظلم ہے اگر وہ کم تول رہا ہے۔ اور اگر بالکل کانٹا برابر ہے، بالکل برابر،
تو اس نے تولا, تولنے کے بعد وہ لو اٹھاؤ, تو آپ کہیں اور ڈالو نا, کہتے ہیں نا اور اس کو بڑھاؤ, اٹھاؤ چلو لے کے چلو اس کو. تو اس نے کیا کیا تو اس نے عدل ہے, چونکہ اس نے بالکل برابر تولا ہے. لیکن جب آپ لے کر آئیں گے اس سے کہیں گے یار بہت سخت آدمی ہے, اس کے یہاں آپ نہیں آئیں گے کبھی, بہت سخت آدمی ہے. اس نے غلط تو نہیں کیا نا, اس نے عدل کیا ہے, لیکن پھر بھی آپ کہیں گے نہیں یار بہت سخت آدمی ہے. لیکن اگر برابر تولنے کے بعد اس نے صرف تھوڑا سا ڈال دیا, 1 چھٹار 1 گرام, اور وہ کانٹا تھوڑا سا ہو گیا آپ کی طرف, تو اب کیا ہوگا؟ خوش ہو جائے گا انسان. اب چہرے پر اس کے مسکراہٹ آ جائے گی. عزیزو آپ غور کیجئے کہ وہ 5 کلو لینے کے بعد مطمئن نہیں تھا, لیکن جب اس نے 1 گرام بڑھا دیا تو وہ خوش ہو گیا. یہ انسانی طبیعت ہے, یہ انسانی نیچر ہے. تو یہ احسان نے یہاں پر اپنا کمال دکھایا ہے. یہ چہرے پر جو مسکراہٹ آئی ہے تو عدل کے سبب نہیں آئی ہے, بلکہ یہ احسان کے سبب آئی ہے. اگر عدل سے کام لیتا وہ خالی, اور عدل کے ساتھ اگر احسان کا دامن اپنے ہاتھوں میں نہ تھامتا تو خود بھی نہ جاتے کبھی دکان پہ, اور دوسروں سے بھی کہتے ہیں اس کے یہاں مت جانا, بڑا سخت آدمی ہے. ٹھیک ہے, جبکہ اس بیچارے نے عدل کیا ہے, ظلم نہیں کیا اس نے. ٹھیک ہے, لیکن وہ خالی 1 چھٹار جو تھا اس نے خوش کر دیا. تو اسلام ایک ایسی سوسائٹی چاہتا ہے, ایک ایسا انسانی معاشرہ چاہتا ہے اسلام, چونکہ موضوع گفتگو ہے کہ اسلام اور اس میں انسانیت کا احترام کیا ہے. تو ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہے کہ جس میں ظلم نہ ہو, ظلم نہیں ہونا چاہیے بالکل, اور عدل ہو, اور خالی عدل پر مت رکو بلکہ عدل سے آگے بڑھو, احسان کرو, احسان کا دامن تھام لو. اگر تم خالی عدل پر رکے رہے تو تم نے ظلم تو نہیں کیا, لیکن پھر بھی جو انسانی زندگی کی بہاریں ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتی. انسانی زندگی اسی وقت خوش ہوگی جب آپ احسان سے کام لیں گے. اپنی زندگی میں دیکھیے کہ اگر آپ خالی عدل کرتے رہیں اور اس کا حق دیتے رہیں تو آپ سے وہ کبھی خوش نہیں ہوگا, بلکہ جہاں آپ نے احسان کا دامن تھاما وہیں وہ آپ سے خوش ہو جائے گا. ایک چھوٹی سی مثال اور دے دوں اپنی اس بات کو واضح کرنے کے لیے. یہاں پر تو خیر ایسا کم ہوتا ہے, لیکن ہمارے یہاں مثلا آپ دیکھیے دہلی وغیرہ میں کیا ہوتا ہے, بڑی بڑی عمارتیں ہوتی ہیں, 8-8, 10-10, 15-15 منزلوں کی عمارتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یا ریلوے اسٹیشن پر معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سامان ہے, آپ کو ضرورت ہے کسی مددگار کی. آپ نے ایک مرتبہ ایک مزدور کو کہا, یا کلی کو ریلوے اسٹیشن پر جیسے کلی ہوتے ہیں نا, تو آپ نے کلی کو کہا بھائی ہمارا یہ سامان لے کر چلو. اب سامان لے کر چلا, یا مثلا آپ نے کہا بھائی یہ ذرا 5ویں منزل پر ہمارا سامان پہنچانا ہے. مزدور ہوتے ہیں, مزدور سامان لے کر چلا. جب وہ 5ویں منزل پر پہنچا تو اب اللہ اکبر, عزیزو غور کیجیے گا, یہ حدیث ہے جس کو میں اس مثال میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. ہمیں معصومین نے کہا ہے کہ کوئی بھی معاملہ کرنے سے پہلے اس کو اچھے طریقے سے طے کر لو. کوئی بھی اگر معاملہ کر رہے ہو تو اچھے طریقے سے طے کر لو. اگر طے نہیں کرو گے تو اس کے نقصان کے ذمہ دار تم خود ہو. اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اچھی طرح طے کر لو. آپ نے یہاں طے تو کیا نہیں, سبب جو بھی رہا ہو, یا تو جلدی, یا یہ کہ آپ نے اپنی شان کے خلاف سمجھا کہ یار کیا طے کریں, چھوٹی سی چیز ہے. ٹھیک ہے, اب وہ لے کر پہنچا 5ویں منزل پر. آپ نے اس سے پوچھا بھائی کتنے پیسے ہوئے؟ اس نے کہا جی 50 روپے ہوئے. 50 روپے؟ ابے 20 روپے کا کام ہے یہ, 20 روپے 50 روپے؟ اس نے کہا نہیں 50 آپ کو دینے پڑیں گے. اب شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر اس نے آپ کے مزاج کے مطابق کام کیا ہے, جیسے آپ چاہتے تھے, جو سامان آپ لے جانا چاہتے تھے اور جہاں لے جانا چاہتے ہیں, اگر آپ نے اس کے مطابق, اس نے اگر آپ کے مزاج کے مطابق آپ کا کام کر دیا تو جتنے وہ مانگ رہا ہے آپ کے اوپر دینا ضروری ہے. اتنے دینا آپ کے لیے ضروری ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں 20 روپے پکڑو جاؤ یہاں سے کرو, نہیں. اب آپ کے اوپر ضروری ہے, واجب ہے کہ جتنے وہ مانگ رہا ہے, چونکہ آپ نے پہلے طے نہیں کیا تھا نا, تو اب آپ کو دینا ہے جتنے بھی ہو. اچھا جب وہ لے کر چلا تو اس نے کیا سوچا, اس نے کہا بیوقوف سیٹ بنتا ہے, زیڈ بنتا ہے, بیوقوف آدمی, میں نے اس کو کیسے بیوقوف بنا دیا, 20 روپے کا کام تھا, میں نے 50 روپے اس سے لے لیے, ہے کہ نہیں. تو ایک تو آپ کی رقم بھی گئی, اور دوسرے اس نے ایک غلط نظریہ قائم کیا کہ جو مالدار ہوتے ہیں وہ بیوقوف ہوتے ہیں. ایسا ہے نہیں, لیکن ایک نظریہ اس نے قائم کیا کہ میں نے بیوقوف بنا دیا. کتنا بڑا نقصان ہوا, دونوں طرف سے عزت بھی گئی اور پیسے بھی گئے. لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ معاملہ طے کرو. معاملہ کیسے طے کرو؟ نیچے وہ کھڑا ہوا تھا, آپ نے اس سے کہا کہ بھائی ہمارا یہ سامان لے کر جانا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے سامان لے کر جائیں گے. کہا کتنے لیں گے؟ اس نے کہا مثلاً 20 روپے. ٹھیک ہے,
आपने कहा 20 रुपए का, हाँ ठीक है। अगर आपको यहाँ पर कुछ वो करना है ना, ऊपर नीचे करना, तो यहाँ पर कीजिए, शरीयत आपको इख्तियार देती है। मसलन अगर उसने कहा थे 40, आप कहें नहीं साहब 30 लेते हैं या 30 लगते हैं, 20 लगते हैं, जो भी, आप उससे बात कीजिए। जब आप मुतमईन हो गए पूरे तरीके से, अब आपने उससे कहा कि जरा ये मेरा सामान पहुंचा दो, अब वो लेकर चला। जाने के बाद उसने 20 रुपए मांगे थे, अब वहां सामान लेकर पहुंचा। अल्लाह अकबर। अजीजों, अब जब इसने ले जाकर सामान रख दिया वहां पर, तो अब उसको पैसे देने लगे। अगर 20 रुपए आप उसको देकर भेज दें तो पैसे उसने दिए, पैसे लेकर आ गया, लेकिन कुछ नहीं है उसके दिल में, कोई नर्म गोशा आपके लिए कायम नहीं होगा, कोई नर्म गोशा नहीं, क्योंकि जितना उसने काम किया था उतने उसको पैसे मिल गए। लेकिन जब उसने रखा, अब शरीयत ये कहती है कि जब तुम तय कर चुके तो अब अगर 20 रुपए का काम था, ठीक है, तो 20 रुपए तुमने उसको दे दिए। जब वो जाने लगा, एक मरतबा का रुको, और रुकने के बाद 2 रुपए आपने और बढ़ा दिए, 2 रुपए और बढ़ा दिए, रखो। अजीजों, वो 20 रुपए से खुश नहीं होगा, लेकिन 2 रुपए लेने के बाद कहेगा साहब सलाम। उस 2 रुपए से वो खुश हो जाएगा। क्यों? अल्लाह अकबर। यह है एहसान। वो जो 20 रुपए दे रहे थे वो था अदल, और ये जो 2 रुपए दे रहे हैं ऊपर, यह है एहसान। तो कुरान कहता है इन्नल्लाह यामुरुकुम बिल अदल वल एहसान। तुम्हें खाली अदल का हुक्म नहीं देते, बल्कि अदल के साथ एहसान का हुक्म देते हैं। कि इंसान को किस तरीके से खुश रखना है। अजीजों, छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर इनका हम ख्याल रखें अपने यहाँ, तो हमारा इंसानी माशरा कितना अजीम बन सकता है। और इस्लाम ने जो हमें तालीमात दी हैं, आप किसी को भी देख लीजिए, चाहे छोटा सा मजदूर हो या कोई बड़े से बड़ा मुहसिन, सबका मिसाल इसी तरीके से है। अगर आप उसके ऊपर एहसान करेंगे, एहसान का मतलब ये मैंने कहा कि जो उसका हक है उससे ज्यादा अगर आपने पेश किया, अगर वो रत्ती बराबर में ज्यादा है, तो वो इस तरीके से एहसान मानेगा कि खुश हो जाएगा। अजीजों, जो सबसे बड़े आपके लिए, जो सबसे बड़े मुहसिनीन हैं, वो कौन है? वो है माँ बाप। माँ बाप के लिए शरीयत ने क्या कहा? कितना बड़ा एहसान करते हैं माँ बाप बच्चे के ऊपर पालने के बाद। बच्चे ने कोई उनके ऊपर एहसान नहीं किया था जिसके बदले में वो पाल रहे हैं, नहीं। ये बहस नहीं करनी कि कितनी खिदमत करते हैं, लेकिन एहसान के हवाले से आपके सामने अर्ज करना है कि माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर दी है बच्चे को पालने में। माँ बाप की मिसाल उस मोमबत्ती से दी जाती है कि जो दूसरों को और अपने अतराफ को रोशन करने के लिए अपना वजूद खत्म कर देती है। एक शम है, ठीक है, अपने लिए कुछ नहीं करते, सब कुछ अपने मुहाफे में खत्म हो गए, लेकिन तुम्हारे वजूद को उन्होंने रोशन किया, तुम्हारे वजूद को उन्होंने तरक्की दी है। लेकिन हम क्या करते हैं? अल्लाह अकबर। जब हम जवानी की नखवत में होते हैं, जवानी के गुरूर में होते हैं, तो वही बूढ़ी माँ जिसने अपनी सारी जिंदगी हमारे लिए वक्फ कर दी, अब बुढ़ापे में भी उसे हमसे ज्यादा हमारा ख्याल है। अब भी अगर कभी टोक देती है, बेटा कहाँ गए थे? फला जगह। देर से क्यों आए हो? तो आपसे क्या मतलब, हम देर से क्यों आए हैं? ये होता है ना कि हमारी अपनी जिंदगी हम कुछ भी करें, करनी बेटा ऐसी बात नहीं है। कहा क्यों नहीं है ऐसी बात? करनी बेटा आप हमारे लखते जिक्र हैं और ये है, हमें आपकी फिक्र होती है। कहा क्यों फिक्र होती है? नहीं। और आजकल तो माशाल्लाह फिल्मी दुनिया ने बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग सिखा दिए हैं। अगर कभी ऐसी गुफ्तगू भी होती है कि हमने कहा था आपसे कि हमें पैदा कीजिए, माँ बाप से कहा जाता है ना कि हमने कहा था पैदा कीजिए, आपकी अपनी जरूरत थी, आपने हमें पैदा कर दिया, हमारे ऊपर कोई एहसान तो किया नहीं है। माज़अल्लाह। अल्लाह अकबर। अजीजों, माँ बाप के लिए इस तरह की बातें इस्तेमाल की जाती हैं। अब अगर हो गए इस जमाने के बाद शादी का मरहला आ गया तो कुछ ही बात। अब माशाल्लाह अपनी हम उम्र एक जो मिली है शरीके हयात, तो अगर खुदा ना खास्ता ऐसी है कि बस अब आप समझ लीजिए कि उसकी वजह से सबको भूले जा रहे हैं, तो बस अब मत पूछिए जिंदगी का क्या होगा। अगर कभी माँ बाप ने टोक भी दिया, बेटा कहाँ गए थे? क्या मतलब कहाँ गए थे? और ये घर हमारा है, हमारी अपनी जिंदगी है। ये बूढ़ा आदमी और ये बूढ़ी औरत, अपनी इनकी सोशल लाइफ कोई है नहीं, और हमारी लाइफ में टांग अड़ाते हैं। और कहीं कहीं तो ऐसा होता है खुदा न खास्ता कि निकालो इन्हें घर से बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह भी हमारे यहाँ तो ऐसा होता नहीं हमारी तहजीब में, लेकिन यूरोप में आप देखिए, अमेरिका में और दूसरे ममालिक में आप देखिए, तो वहां पर तो उन्होंने ओल्ड पीपल हाउस बना दिए हैं, सीनियर पीपल हाउस बना दिया है। निकालो घर से इनको। हमारे घर में जब हम कहीं जाते हैं तब टोकते हैं, आते हैं वापस तब टोकते हैं। तो हमारे यहाँ ये तो नहीं होता, लेकिन डांट कर उसको इस तरह खामोश कर दिया जाता है कि जिंदगी भर कहीं उसकी जबान नहीं खुली। होता ही नहीं। जबकि वो जो हमें टोक रहे हैं या हमें रोक रहे हैं अजीजों, वो हमसे मोहब्बत की खातिर टोक रहे हैं, इसलिए कि उन्हें जो जिंदगी का तजुर्बा है शायद आपको जवानी में नहीं है। तो फिर ये होता है, इन्होंने हमारे साथ एहसान किया, तो हमें क्या करना चाहिए अजीजों? ये जो माँ बाप की मोहब्बत है या ये जो बच्चों की मोहब्बत है,
یہ انسان کے لیے دونوں ضروری ہیں. ہم کبھی بیوی کی محبت میں ماں باپ کو بھول جاتے ہیں, کبھی بچوں کی محبت میں ماں باپ کو بھول جاتے ہیں. جو انسان کی زندگی ہے وہ ماضی اور مستقبل کے کمبینیشن کا نام ہے. دونوں میں سے کسی ایک کو بھی آپ جدا نہیں کر سکتے. انسان کی زندگی میں ماضی بھی ضروری ہے اور انسان کی زندگی میں مستقبل بھی ضروری ہے. اگر انسان کی زندگی میں ماضی ضروری نہ ہوتا تو یہ آثار قدیمہ کے محکمے نہ بنائے جاتے جو ہوتے ہیں نا. یہ ادارے آثار قدیمہ کے اتنے بڑے بڑے محکمے بنائے جاتے ہیں. کس لیے یہ جو محکمے ہیں؟ یہ اسی لیے کہ اور انسان اپنی زندگی میں آپ دیکھیے بڑا عالیشان مکان ہے, پتہ چلا صاحب ایک 3000 سال پرانی چیز اٹھا کے لا رہے ہیں. کہ بھائی یہ کیا ہے؟ بھائی ایک اینٹک چیز ہے, اینٹک پیس ہے. کیوں؟ کس لیے لا رہے ہیں؟ کہ 3000 سال پرانی ہے. آپ کا اتنا عالیشان مکان ہے, اس میں کیا ضرورت ہے اس 3000 سال پرانی چیز کی؟ عزیزو یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ انسان اپنے ماضی کو چاہتا ہے, اس کا لگاؤ ہوتا ہے اپنے ماضی سے. اگر ماضی سے لگاؤ نہ ہوتا تو جو پرانے محلوں کی بکھری ہوئی اینٹیں ہوتی ہیں نا ان کو نہ جوڑا جاتا. اگر ماضی سے لگاؤ نہ ہوتا تو کبھی احرام مصر گھومنے کے لیے کوئی نہ جاتا. اگر ماضی سے لگاؤ نہ ہوتا تو تاج محل دیکھنے کے لیے کوئی نہیں جاتا. تو یہ جو جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے ان پرانی چیزوں کو, پرانے قلعوں کو جو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں, کس لیے کہ صاحب ان سے اپنا ماضی یاد آتا ہے. اور کوئی فلسفہ نہیں ہے ان کا, چونکہ انسان کے نیچر میں ہے, اس کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنے ماضی سے مربوط ہونا چاہتا ہے, اس کو اپنے نزدیک لانا چاہتا ہے. اور عزیزو مستقبل بھی انسان کے ساتھ ہے. جو 3 چیزیں ہیں نا, ماضی, مستقبل اور حال, تو حال ان دونوں کو جوڑے ہوئے ہوتا ہے. ایک ماضی ہوتا ہے, ایک مستقبل ہوتا ہے, اور ان دونوں کو جوڑتا ہے حال جوڑتا ہے. اب پتہ نہیں آپ بور تو نہیں ہو رہے نا, سماعت پڑھیں مرتبہ. تو انسان کے لیے ماضی ضروری, اس کی میں نے مثالیں پیش کی کہ قلعوں کی پتہ چلا دیواریں ٹوٹ گئی, پرانے محلوں کی دیواریں ٹوٹ گئی صاحب, لانے کے بعد ان کی اینٹوں کو جمع کیا جا رہا ہے. پرانی کتابیں رکھی ہوئی تھی, ان کتابوں کے صفحے جمع کرنے کے بعد ان کی جلد باندھی جا رہی ہے, چوج باندھی جا رہی ہے. صاحب کا بڑی پرانی کتاب ہے, کہاں ملے گی؟ پھر اس کے بعد نہ ملے کہا نہیں صاحب ایسے کیسے ہو سکتا ہے, جوڑا جا رہا ہے. مستقبل کی مثال آپ لے لیجیے کہ انسان اپنے مستقبل سے بھی جڑنا چاہتا ہے, اس کے ساتھ ملنا چاہتا ہے, اس کو جاننا چاہتا ہے. حسین خوبصورت گاڑی سے ایک بڑا حسین خوبصورت جوان اترتا ہے, اترنے کے بعد دیکھتا ہے کہ ایک 2 پیسے کا آدمی جو سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس جا کے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ آگے کیا ہونے والا ہے. ہوتا ہے نہیں بھائی, کیا ضرورت ہے اس کی, یہ اتنا خوبصورت ہاتھ اس میلے کچیلے آدمی کے ہاتھ میں کیوں دے رہے ہو؟ کہا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آگے ہماری زندگی میں کیا ہونے والا ہے. میں نے کہا اگر اس کو پتا ہوتا تو یہ آج سڑک پہ بیٹھا ہوا ہوتا. اگر اس کو پتا ہوتا کہ کل کیا ہونے والا ہے تو یہ یہاں بیٹھا ہوا ہوتا, لیکن نہیں. انسان سب کچھ برداشت کرتا ہے. اس کے ہاتھوں میں وہ حسین خوبصورت ہاتھ دیا کس لیے کہ جاننا چاہتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے. اللہ اکبر. عزیزو میں نے کہا نا تینوں یعنی ماضی, حال, مستقبل تینوں انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں. حال وہ خود ہے, مستقبل اس کی نسل ہے, لیکن ماضی اس کے والدین ہیں. والدین اس کے ماضی ہیں اور جو آنے والی نسل ہے اس کی وہ اس کا مستقبل ہے. عزیزو اینٹک پیس تو لا کر اپنے گھر میں رکھتے ہیں, 3000 سال پرانی مورتی لا کر گھر میں رکھیں گے, لیکن اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے. اللہ اکبر. تو یہ کون سا انصاف ہے؟ یا اسی طریقے سے اب نسل جو ہے آپ کی وہ بھی آپ کے اندر جو ہے ایک کریکٹر ڈیولپ کرتی ہے, اس سے آپ کو کچھ ملتا ہے. یہ نسل جو آپ کی آئی ہے وجود میں, جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو انسان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. وہ خود غرض آدمی کہ کل جب تک بچے نہیں تھے بہترین لباس پہن کر ہے نا, اور ہر طرح سے ہر جگہ جاتا تھا, اپنے اوپر خرچ کرتا تھا, لیکن جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے زندگی اتنی تبدیل ہو جاتی ہے کہ اب خود نہیں کھاتا, بچوں کو کھلاتا ہے. اب خود نہیں پہنتا, بچوں کو پہناتا ہے. اور پھر اگر عید کا موقع آ گیا اپنے لیے کپڑے نہیں بنے گے لیکن بچوں کے لیے ضرور بنے گے. تو اس کے اندر ایک کردار بنا نا اس کے اندر. عزیزو کیوں؟ یعنی جو وہ سیلفش والا کیڑا تھا اس کے اندر وہ مر گیا بچوں کی وجہ سے. تو بچوں نے اس کو ایک کردار ادا کیا ہے. اور عزیزو یہ وجہ ہے کہ جہاں پر بچے نہیں ہوتے, جن تہذیبوں میں بچوں کو برا سمجھا جاتا ہے, ان تہذیبوں کو دیکھ لیجیے. الحمدللہ بھی ہمارے یہاں یہ تو ہے کہ بچے کم رکھو, یہ تو ہے, لیکن یہ نہیں کہ بالکل مت رکھو. آپ ان تہذیبوں کو اٹھا کر دیکھ لیجیے جن کے یہاں اصلاً جو یعنی خواتین ہیں وہ ماں بننا نہیں چاہتی اور جو مرد ہے وہ باپ بننا نہیں چاہتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کیڑے مکوڑوں کی طرح پیدا ہوتے ہیں, زندگی گزارتے اور ختم ہو جاتے ہیں.
اسلام کے یہ تمام احکام ہیں، ان کے اپنے فلسفے ہیں، ان پر غور کیجیے عزیزو۔ تو پھر یہ اب ماں باپ سے کیا ہوتا ہے عزیزو؟ ماں باپ بھی انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں۔ کیا رول؟ جب ماں اپنے اس ممتا کے نمائندے کو لے کر پوری رات ٹہلتی ہے، اللہ اکبر، پوری رات جو وہ پریشان ہوتی ہے، تو اب اس کے اندر ایک کردار پیدا ہوتا ہے ماں بننے کے بعد۔ کس چیز کا؟ تجربے کا۔ عزیزو ماں باپ کے اندر تجربہ ہوتا ہے، حوصلہ ہوتا ہے، ضبط ہوتی ہے۔ جوان کے اندر حوصلہ نہیں ہوتا، ذرا سی بات پر جذباتی ہو کر سامنے آتا ہے، لیکن ماں باپ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس اسلام کا یہی عجیب قانون ہے کہ جو پوری دنیا نے نہیں دیا، کسی مکتبہ فکر نے نہیں دیا، اسلام نے دیا۔ اسلام نے بتایا کہ اگر تمہارے لیے بچوں کا رونا ضروری ہے تو تمہارے لیے ماں باپ کی ڈانٹ اور ڈپٹ بھی ضروری ہے۔ جس طریقے سے تمہیں بچوں کی صدائیں اچھی لگتی ہیں، کلکاریاں اچھی لگتی ہیں، اسی طریقے سے ماں باپ کی ڈانٹ اور ڈپٹ بھی تمہارے لیے ضروری ہے، ورنہ کردار تمہارا ادھورا رہتا ہے۔ عزیزو جو ماں کے ڈانٹنے میں لطف ہوتا ہے نا، وہ اس کی لونی میں نہیں ہوتا۔ خدا سلامت رکھے جن کے ماں باپ زندہ ہے، تجربہ کر کے دیکھیے گا، باپ اگر غلطی پر بھی ڈانٹ رہا ہے تب بھی کتنا لطف آتا ہے۔ ماں اگر غلطی پر، یعنی ہم غلطی پہ نہیں ہیں بلکہ بلا وجہ بھی اگر ڈانٹ رہی ہے تو کتنا لطف آتا ہے ماں کے ڈانٹنے میں۔ اور جو اس لطف کو جانتے ہیں وہ کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، ماں باپ کو غلط بھی چھیڑتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ پتہ چلا اس کے پوتے کو مار دیا، اب جب مار دیا تو وہ بوڑھی عورت الٹے سیدھے ہاتھوں سے مار رہی ہے، کیوں مارا میرے پوتے کو؟ پوتا اس کا ہے، بیٹا تو اس کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کیوں؟ یا کچھ ایسی بات کہہ دی، اللہ اکبر، چونکہ اس کو اس لطف کا علم ہے، یہ جانتا ہے کہ کتنا لطف ہے، اتنا لوریوں میں لطف نہیں ہے۔ عزیزو ان کی قدر کیجیے، ان کی قدر کیجیے۔ جن کے ماں باپ ہیں ان کی زندگی میں قدر کریں، اور جن کے گزر چکے ہیں ان کے لیے نیکیاں کریں، انہیں ضرورت ہے آپ کی۔ اگر کبھی کسی سے کوئی خطا ہوئی ہے تو خداوند عالم کی بارگاہ میں ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اپنی بھی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ ماں باپ کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، ماں باپ معاف کر دیتے ہیں۔ عزیزو اگر ماں باپ زندہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلوات پڑھیں، کرتا ہوں محمد اچھا معذرت کے ساتھ اگر آپ ایک میری گزارش قبول کریں گے، آج آپ آگے آ جائیے ادھر، چونکہ وہاں جگہ پوری ہو چکی ہے، آپ آگے آ جائیے، تھوڑا آگے آ جائیے، ایک مرتبہ صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے آپ حضرات۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیے۔ تو عزیزان محترم، نبی کے زمانے میں ایک انسان آتا ہے، بہت گناہگار انسان ہے، بہت گناہگار انسان ہے۔ حضور سے کہتا ہے، حضور کیا کوئی راستہ ہے کہ میں معاف کر دے جاؤں؟ غور کیجیے گا، حضور کہتے ہیں کہ ہاں تم معاف ہو سکتے ہو۔ کہا کس طریقے سے؟ کہا جا کے اپنی ماں کی خدمت کرو۔ ماں کی خدمت گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، ہمارے حضور نے ہمیں بتایا، حضور نے سکھایا کہ ماں باپ کی خدمت کرو، یہ تمہارا کفارہ ہے۔ اچھا خیر، اس موضوع کو روکتے ہیں، چونکہ پھر بات پرانی ہو جائے گی، میں اپنے موضوع کی طرف آؤں۔ شریعت نے ہم سے کہا اگر عدل نہیں ہے تو عدل کرو، ٹھیک ہے، اور اگر عدل کر چکے ہو تو احسان کرو، احسان عدل کے بعد۔ اب یہ جو ماں باپ کا مسئلہ ہے، ان کے سلسلے میں نے کہا تھا نا کہ عدل بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر احسان کے بغیر ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، اگر انسان ماں باپ کے ساتھ عدل کرنے لگے تو کیا کرے گا؟ ماں باپ کے ساتھ اگر عدل کرنے لگے کہے گا، معذر گرامی آپ نے کتنے دن ہمیں شیر پلایا ہے، آپ نے کتنے دن ہماری تربیت کی ہے، آپ نے کتنے دن ہمیں پالا ہے؟ 15 سال آپ نے ہمیں پالا ہے، چلیے 15 سال ہم آپ کو پال دیں گے۔ عدل ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ عدل ہو گیا نا، 15 سال ماں نے پالا تھا، اس نے 15 سال ماں کو پال دیا۔ لیکن کیا جو شعور بشری ہے وہ مطمئن ہو جائے گا اس کے اسکیل سے؟ ماں سے پوچھا، مادر گرامی آپ نے کتنے دن ہمیں شیر پلایا ہے؟ 2 سال پلایا ہے، 2 سال پلایا، 2.5 سال پلایا ہے، مان لیجیے اس سے زیادہ تو نہیں۔ اچھا یہ بتائیے کون سا شیر پلایا ہے؟ اچھے سے اچھا شیر، بھینس کا نیلا، گائے کا، بکری کا، جس کا سب سے اچھا سمجھے، جوڑ کر بتائیے کتنے کلو شیر ہو گیا جو میں نے 2 سال 2.5 سال کی زندگی میں پیا؟ اس کے پیسے لیجیے، آپ بھی چیک کاٹ کے دیتا ہوں۔
اگر کوئی کہے ماں سے تو کیا ماں کا حق ادا ہو گیا؟ عدل تو ہو گیا، عدل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، شریعت نے ماں باپ کے لیے یہ نہیں کہا کہ ان کے ساتھ عدل کرو، شریعت نے یہ نہیں کہا، بلکہ قرآن نے واضح طور پر اعلان کیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں باپ کے ساتھ عدل نہیں کر سکتے، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑا امیر اپنی دولت کے غرور میں ماں باپ کا پیمنٹ کرنا چاہے، ماں باپ کے حق کو ادا کرنا چاہے، لیکن اگر عدل کی بات ہوتی تو شاید وہ اس کو پورا کر دیتا، لیکن شریعت نے کہا کہ یہ عدل نہیں، یہاں پر خالی احسان کیا جا سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک انسان آیا میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، سلام پڑھے ایک مرتبہ، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یا مولا، کیا میں اپنی ماں کی زحمتوں کا حق ادا کر سکتا ہوں؟ میرے مولا سے بتائیے مولا جلدی سے کتنا ہوتا ہے، میں پیمنٹ کرنا چاہتا ہوں، آج کے الفاظ میں بیان کروں۔ بڑے مرتبہ میرے مولا نے دیکھا، اچھا ایسا ہے، لاؤ موبائل نکالو، کیلکولیٹر نکالو، جو کچھ بھی نکالو، میں بتاتا ہوں، حساب جوڑو، اس کے بعد ادا کرو۔ تو بتائیے مولا۔ میرے مولا نے کہا کہ ایک لائق بیٹا اگر 70 سال مسلسل اپنے ماں باپ کو پیدل چل کر حج کرائے، ایک لائق بیٹا اگر 70 سال مسلسل اپنے ماں باپ کو پیدل چل کر حج کرائے تو اس ایک رات کا عوض بنے گا جس میں اس نے اس کو گیلے سے اٹھا کر خشکی میں لٹا دیا تھا۔ وہ ایک رات کہ جس میں گیلے سے اٹھایا، خشکی میں اس کو لٹایا، خود گیلے میں لیٹ گئی، اس کا بدلہ بنے گا 70 سال اگر پیدل چلے۔ کرو پیمنٹ کرو، ماں باپ کے ساتھ عدل نہیں ہو سکتا عزیزو، ماں باپ کے ساتھ عدل نہیں ہو سکتا، ماں باپ کے ساتھ صرف احسان ہو سکتا ہے۔ اللہ، اسی لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ فلا تقل لهما اف، ان کو اف تک نہیں کہہ سکتے۔ اگر تم نے ماں باپ کو اف کہہ دیا، پوری زندگی ختم، چاہے جتنی نیکیاں کریں، چاہے ماں باپ کے لیے تم نے لفظ اف سے معمولی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کے لیے کہا گیا ہے۔ اللہ، بہت بڑا مرتبہ ہے جو والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ جہاد کا مرتبہ کم ہے، جہاد سب سے عظیم عبادت ہے اسلام میں۔ جہاد انسان جا کر اپنی جان کی بازی لگاتا ہے، لیکن وہ بھی ماں باپ کی خدمت کے مقابلے میں کم ہے۔ اسلام کی معرفت لوگوں کو نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو جہاد کے معنی غلط لے لیے، جہاد کے معنی خالی ایک یہی ہوگا کہ تلوار لے کر میدان میں آ جاؤ اور سامنے والے کا سر کاٹ دو۔ جہاد کے معنی خالی یہ نہیں ہے، جہاد کی بہت سی قسمیں ہیں۔ جہاد کے معنی ہے در واقع اسلام کو بلندی پہنچانے کے لیے اپنی کوششیں کرنا، اسلام کی ترقی کے لیے اپنی کوششیں کرنا۔ یہ لفظ جہد سے بنا، یعنی کوشش کرنا۔ ایک منزل وہ بھی ہے تلوار کی، لیکن وہ تلوار کا جہاد بھی اگر آپ مانے تب بھی ماں باپ کی جو خدمت ہے اس کے مد مقابل کم ہے۔ ہمارے حضور کے سامنے ایک صحابی آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے حضور میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ رسول نے کہا جہاد میں جانا چاہتے ہو، لیکن میں نے سنا ہے کہ تمہاری ماں زندہ ہے۔ غور کیجیے، ماں زندہ ہے، اور اس موقع کی بات ہے کہ جب مجاہدین بہت کم تھے، بہت کم مجاہدین تھے۔ کہا کہ ہاں میری ماں زندہ ہے۔ کہا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس کا کوئی تیرے علاوہ سہارا نہیں ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے انسانیت کے لیے، کیا کہتا ہے ماں باپ کے لیے؟ کہا یہ بھی سنا ہے تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کہا حضور یہ بھی صحیح ہے کہ میرے ماں باپ کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ رسول نے کہا تیرے لیے جہاد کرنا حرام ہے۔ ماں باپ کی خدمت کر، خدا تجھے جہاد سے زیادہ اجر دے گا۔ سلام پڑھے محمد والے محمد۔ تو اسلام کو کہاں لوگوں نے پہنچا دیا؟ معرفت نہیں ہے اسلام کی۔ اور ایک بہت بڑا مقام ہے، ہم اپنے حضور کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، حبیب خدا، اور یہ بہت بڑا لقب ہے، بہت بڑا عنوان ہے۔ حبیب بہت بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا جیسے دوسرے انبیاء کے لیے ہے نا، ان کے اپنے اپنے القاب ہیں۔ ایک ہے خلیل، جناب ابراہیم کے لیے استعمال ہوتا ہے نا خلیل خدا، لیکن خلیل بھی اس مقام پر کچھ نہیں ہے۔ حبیب خدا بہت عظیم مرتبہ ہے۔ حبیب یعنی جس سے محبت کی جائے، تو حبیب خدا یعنی خدا جس سے محبت کرے اس کو کہتے ہیں حبیب خدا۔ تو اتنا بڑا مرتبہ عزیزو، اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ حبیب رسول بنے تو ماں باپ کی محبت، ماں باپ کی خدمت، صرف اس کے ذریعے وہ خود اس کا حبیب بن سکتا ہے جو خدا کا حبیب ہے، ماں باپ کی خدمت کر کے۔ جناب ویسے کرنی ایک مرتبہ آتے ہیں مدینے زیارت کرنے کے لیے حضور کی،
لیکن بوڑھی ماں گھر میں موجود ہے، ان کے علاوہ ماں کا کوئی سہارا نہیں ہے. ماں نے قید لگائی کہ تم جا تو رہے ہو زیارت کرنے کے لیے، لیکن صرف نصف روز وہاں رہ سکتے ہو، آدھے دن رہ سکتے ہو. اگر آدھے دن میں تم نے زیارت کر لی تو ٹھیک ہے، اور اگر زیارت نہیں کی تو واپس آ جانا، چونکہ مجھے تمہاری ضرورت ہے. جناب اویس پہنچے، یمن سے گئے ہیں، بہت دور ہے یمن سے مدینہ، یعنی تقریباً سمجھ لیجیے آپ کے گھنٹوں کا یا دنوں کا جو بھی ہو سفر طے کر کے پہنچے وہاں پر. اور جانے کے بعد جب پہنچے، بڑی محبت کرتے تھے جناب اویس رسول خدا سے، لیکن جب مدینے پہنچے تو پتہ چلا کہ رسول خدا مدینے میں تشریف فرما نہیں، کہیں پر گئے ہوئے ہیں، جنگ میں یا کہیں گئے ہوئے ہیں. آدھے دن تک انتظار کیا جیسے ماں نے کہا تھا، اور جب آدھے دن انتظار کر چکے بس قسمت میں نہیں تھا رسول کا دیدار. اور جناب ویسے کرنی وہ ہے کہ پوری زندگی رسول کا دیدار نہیں کر سکے، یعنی رسول کی زندگی تڑپتے رہے رسول کی محبت میں، لیکن کبھی دیدار نصیب نہیں ہوا. جب آدھے دن انتظار کر چکے، رسول نہیں آئے آدھے دن تک، تو واپس پلٹ گئے، چلے گئے واپس. اس کے بعد ہماری یہی بات ہے، اتنی اجازت دی تھی. اللہ اکبر، ایسے ہونی چاہیے بامعرفت. ایک طرف رسول ہے، رسول کی زیارت کے لیے گئے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ پتہ نہیں کبھی زندگی میں پھر آنا نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن ماں کا حکم ہے واپس پلٹ گئے. جیسے واپس گئے ہیں، اللہ اکبر، رسول واپس آتے ہیں. آنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے کہتے ہیں، اشم رائحۃ الحبیب من الیمن. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں صحابہ، اے میرے اصحاب، میں یمن کی طرف سے اپنے حبیب کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول کا دیدار نہیں ہوا، لیکن حبیب رسول بن گئے ماں کی محبت کی خاطر. تو خیر عزیزان محترم، یہ چند جملے بات کے لیے احسان بہت ضروری ہے. پہلے ظلم نہیں ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے، اور عدل نہیں، عدل سے آگے بڑھو، احسان ہونا چاہیے. اسلام نے ایک قانون دیا کہ اگر ایک انسانی معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہو، اور ایسا انسانی معاشرہ کہ جو خدا پسند ہو، تو تمہارے لیے ایک معیار دیا جا رہا ہے. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضور نے کہا، یعنی میرے مولا نے کہا، امام فرماتے ہیں کہ بہترین معاشرے کی خصوصیت یہ ہے کہ اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک. تم اپنے آپ کو میزان قرار دو، ترازو قرار دو اپنے درمیان اور غیروں کے درمیان. دیکھیے امام کہتے ہیں کہ اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک، اپنے درمیان اور غیروں کے درمیان اپنے نفس کو، اپنے آپ کو میزان قرار دو. فاحبب لغیرک ما تحب لنفسک، غیروں کے لیے اسی چیز کو پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. جو تمہیں اپنے لیے اچھا لگتا ہے وہ غیروں کے لیے بھی پسند کرو. وَاکْرَهْ لَهْ مَا تُکْرَهْ لَهَا، غیر کے لیے ہر اس چیز کو برا سمجھو جو تمہیں اپنے لیے بری لگتی ہے. جو بات تمہیں بری لگتی ہے اپنے لیے، غیر کے لیے بھی اس کو پسند مت کرو، ناپسند سمجھو. وَلَا تَظْلِمْ كَمَا لَا تُحِبُّ أَن تُظْلَمَ، کسی غیر کے اوپر ظلم مت کرو اس لیے کہ تمہیں یہ اچھا نہیں لگے گا کہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ایک جملہ کتنا عظیم ہے. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ وَأَحْسِنْ كَمَا تُحِبُّ أَن يُحْسَنَ إِلَيْكَ، اور تم دوسروں کے ساتھ احسان کرو، دوسروں کے ساتھ نیکیاں کرو، اس لیے کہ تم بھی یہی چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ احسان کیا جائے. اللہ عزیزو، اگر ہم ان اصول کو اپنا لیں تو ہماری زندگی کہاں ہوگی؟ جب بھی کوئی کام کرنا چاہو تو پہلے اپنے اوپر نظر کرو کہ اگر یہ کام میرے ساتھ کیا جائے تو مجھے اچھا لگے گا یا برا لگے گا. اگر وہ کام ایسا ہے کہ آپ کو اچھا لگے گا تو دوسرے کے ساتھ بھی کرو. آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کو سلام کیا جائے تو دوسرے کو سلام کرو. آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ سچ بولا جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، دوسروں کے ساتھ ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ مت بولو. آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کی عزت کی جائے، دوسروں کی عزت کرو. یہ ہے نا اسلام کے اصول. عزیزو، یہ تعلیمات ہیں، لیکن تعلیمات 1400 سال سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن عمل کرنے کی ضرورت. عمل کریں، ورنہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اور امام نے فرمایا اچھا ایک چیز اور ہے، وہ یہ کہ ماں باپ کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، اولاد کا بھی ہوتا ہے. اولاد جس راستے پر جاتی ہے اس میں ماں باپ بھی ذمہ دار ہوتی ہے. اگر ماں باپ اچھے ہیں تو اولاد بھی اچھی ہوتی ہے، لیکن اگر ماں باپ کے کردار میں کوئی نقص ہو
ان کی تربیت میں کوئی نقص رہ جائے تو پھر اولاد میں بھی وہ نقص موجود ہوتا ہے۔ عزیزو، ہمیں مولا کائنات نے یہ فرمایا، یہ جو احکام ہے مولا کائنات کے دیے، ٹھیک ہے، اور مولا کائنات اور دوسری طرف آپ یعنی دوسرے اہل بیت کو اگر آپ نظر میں رکھیں، انہوں نے کس طریقے سے ان چیزوں کی حکمت کو سمجھا۔ حکمت بہت سمجھا۔ احسان کرنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس میں ماں باپ اگر خود احسان کرنے کے عادی ہیں، اگر ماں باپ احسان کرتے ہیں تبھی تو بچے احسان کرنا سیکھیں گے۔ بچے ماں باپ کا آئینہ ہوتے ہیں، بچے جیسے ماں باپ کو دیکھتے ہیں اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ اگر باپ کچھ جھوٹ بول رہا ہو تو اسے کیا امید ہو سکتی ہے کہ اس کا بیٹا سچ بولے؟ ہو سکتی ہے اگر کبھی کوئی دروازے پر آیا اور باپ نے بیٹے سے کہلوایا بیٹا جا کر کہہ دو کہ بابا گھر پر نہیں ہے، تو اسے کیا یہ امید رکھے گا، یہ توقع رکھے گا کہ میرا بیٹا مجھ سے سچ بولے گا؟ نہیں بولے گا۔ تو اس لیے آپ کا کردار بہت اثر انداز ہے بچے کی تربیت میں۔ اور جب علی نے یہ کہا ہے، علی نے کہ تم اپنے آپ کو میزان قرار دو، تو عزیزو جس نے کہا ہے اور کر کے دیا دکھایا ہے، پھر اس کی تو یہاں اگر احسان کی بات ہے تو وہ احسان کے ذریعے حسن بن جاتے ہیں۔ حسن پوری زندگی میرے مولا کی احسان سے بھری ہوئی ہے۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو میرے مولا کو کہا گیا ہے کریم اہل بیت، امام حسن علیہ السلام کو کریم اہل بیت۔ کریم تو یہ سب ہیں لیکن کسی ایک کے لیے صفت محسوس ہو جاتی ہے، جتنا احسان میرے مولا نے کیا کسی نے نہیں کیا۔ اور اسی قانون کو اپنی زندگی میں اپناتے ہوئے امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، آپ کے دروازے سے کبھی کوئی سائل محروم نہیں لوٹا۔ اگر کسی نے بھی سوال کیا ہے تو اگر امام کے پاس ہے تو اتنا دیا کہ اسے پھر کہیں کسی دروازے پر ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے عزیزو امام نے۔ اور اگر نہیں بھی ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ انسان کے پاس نہیں بھی ہوتا، تو اس وقت بھی اللہ اکبر خداوند عالم نے کن کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا تھا، ایسے اصول بیان کیے کہ جس سے اس کی حاجت پوری ہو گئی، یا تو خود دیا۔ اور امام کی شان یہ ہے کہ امام حسن نے اپنا جتنا مال تھا وہ تمام راہ خدا میں تقسیم کیا، جتنا بھی تھا وہ امام حسن نے تقسیم کیا۔ تو اگر اپنے پاس کبھی نہیں بھی ہوا تو کس طریقے سے عزیزو، ایک مرتبہ ایک آتا ہے سائل، آنے کے بعد کہتا ہے فرزند رسول کچھ دیجئے، ضروری تو نہیں کہ ہر وقت جیب میں ہوتا ہے نہیں، لیکن کبھی لوٹایا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ دیکھ بندے خدا، تو نے ایسے موقع پر سوال کیا ہے کہ مادی طریقے سے میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا اس وقت، لیکن تجھے ایک قانون بتاتا ہوں، ایک طریقہ بتاتا ہوں، تیری حاجت پوری ہو جائے گی۔ کا فرزند رسول کون سا طریقہ؟ امام کہتے ہیں کہ ابھی جو حاکم وقت ہے اس کی بیٹی کا انتقال ہوا ہے، حاکم وقت کی بیٹی کا انتقال ہوا ہے، تم اس کے یہاں جاؤ اور اس کو پرسہ دو، لیکن جو الفاظ میں سکھا رہا ہوں اس کے ذریعے سے پرسہ دینا، تمہاری تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ عزیزو پرسہ دینے کے لیے پہنچا، ایک مرتبہ امام نے کہا اس سے جا کر کہنا الحمدللہ الذی سترہا بجلوسک علی قبرہا ولا ہتکہا بجلوسہا علی قبرک۔ اس فقیر نے، اس سائل نے جانے کے بعد یہی کہا، جب پہنچا اور پرسہ دینے لگا تو یہی جملہ کہا کہ الحمدللہ الذی سترہا بجلوسک۔ تمام تعریفیں اس خداوند عالم کے لیے زیبا ہیں، تمام تعریفوں کا اہل وہی خدا ہے کہ جس نے تیری بیٹی کو عزت بخشی کہ تیری زندگی میں اس کو یہاں سے اٹھا لیا، اس لیے عزت بخشی کے اٹھا لیا، اس لیے کہ تو اگر محفوظ ہے تو کوئی اس کی حد کے حرمت نہیں کر سکتا۔ تو اپنی بیٹی کے قبر پر موجود ہے، اور وہ خدا کتنا عظیم ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا کہ پہلے تجھے اٹھاتا اور دنیا اس کی توہین کرتی۔ جیسے ہی اس نے کہا، ایک مرتبہ وہ حیران ہو گیا، اس کی وضع قطع کو دیکھا، اس کی شکل و صورت کو دیکھا، کہتا یہ الفاظ تمہارے نہیں ہیں، یہ جملے تمہارے نہیں ہیں، بتاؤ کیا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ عزیزو ایک مرتبہ کہا کچھ نہیں، مجھے تھوڑی سی ضرورت ہے، بلکہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، جتنا ہو سکتا تھا اس نے انعام و اکرام کیا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں اب بتاؤ کہ یہ الفاظ کس کے ہیں۔ ایک مرتبہ مسکرا کر کہتا ہے کہ یہ فرزند زہرا حسن مجتبیٰ نے مجھے سکھائے ہیں۔ بس عزیزو جیسے امام کا نام سنا مسکرا کر کہنے لگا کہ یہ فصاحت و بلاغت انہی کے شایان شان ہے۔ کون ہے جو اس طریقے سے عزیزوں انسانوں کی حاجت روائی کرے،
تو میں نے کہا انہوں نے بھی اپنی زندگی میں اسی قانون کو اپنایا. جس وقت امام سے یہ کہا گیا کہ آپ اتنا کیوں دیتے ہیں, اتنی خیرات کیوں کرتے ہیں, جو بھی آتا ہے اس کو اتنا دیتے ہیں, اتنا مت دیا کیجئے. کسی نے اعتراض کے طور پر امام کے پاس یہ خط لکھا اور کہا کہ لا خیر فی الاسراف, جو اسراف کرتے ہیں آپ اتنا زیادہ دیتے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے, اس میں کوئی نیکی نہیں ہے جو آپ اتنا زیادہ دیتے ہیں. امام نے واپس اس کو خط میں خالی اسی جملے کو تھوڑا سا بدل دیا. امام نے لکھا لا اسراف فی الخیر, خیر میں کوئی اسراف نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے کہا تھا کہ اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے, امام نے کہا خیر میں اور نیکی میں کوئی اسراف نہیں ہے. انسان جتنا بھی دے اتنا ہی کم ہے, جتنا احسان کرے جتنی نیکی کرے کم ہے, اس میں کوئی اسراف نہیں ہے. تو عزیزو جب امام سے یہی سوال کیا جو امام نے بھی قانون بتایا تھا مولا کائنات نے کہ اپنے آپ کو تم میزان قرار دو, ترازو قرار دو, تو امام سے جب کہا کہ آپ اتنا کیوں دیتے ہیں, مسکرا کر امام نے یہ کہا کہ نادانو میں بھی آخر ایک محتاج ہوں, میں بھی ایک ضرورت مند ہوں, میں بھی ایک سوالی ہوں, میں خدا کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں. تو مجھے اس کا یہ حکم نظر آتا ہے کہ اگر میرا کوئی بھی سوالی تمہارے یہاں آئے تو اس کو تم مایوس مت پلٹانا. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں نے کسی سوالی کو مایوس کر دیا اور کسی کو اپنے در سے خالی ہاتھ پلٹا دیا تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ میں تو اس کو خالی ہاتھ پلٹاؤں اور وہ مجھے خالی ہاتھ پلٹا دے. سبحان اللہ. تو عزیزو یہ قانون تھا, امام حسن علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا. اور عزیزو میں نے کہا نا بچے اسی وقت ایسے بن سکتے ہیں جب ماں باپ ایسے ہوں. مولا کائنات کی پوری زندگی اسی طریقے سے گزری ہے کہ جو دوسروں کے لیے اعلان کر رہے ہیں, اور ادھر جناب سیدہ طاہرہ کا بھی یہ عالم ہے کہ احسان کے حوالے سے کہ شادی کی شب جو سب سے اہم شب ہوتی ہے ایک خاتون کے لیے, ایک بیٹی کے لیے, جب ایک فقیر آتا ہے, ہمارے حضور نے ایک نیا لباس دیا تھا ہماری بیوی کو, بی بی طاہرہ کو, لیکن جب فقیر آتا ہے تو بیوی اس نئے لباس کو فقیر کو دے دیتی ہے اور پرانا لباس پہن لیتی ہے. جب دوسرے دن حضور آئے اور سوال کیا میرا بیٹا وہ نیا لباس کہاں ہے, اللہ اکبر, بیوی کہتی ہے بابا شب میں ایک سائل نے سوال کیا, میرے پاس دو لباس تھے, ایک نیا اور ایک پرانا, میرے دل میں یہ آیا کہ آج میری شادی کی پہلی شب ہے تو میں نیا لباس پہنوں, اور جیسے ہی میرے دل میں آیا تو چونکہ قانون یہ ہے کہ اپنے آپ کو تم میزان اور ترازو قرار دو دوسروں کے لیے, بس میں نے سوچا کہ اب مجھ سے زیادہ ضرورت اس فقیر کو اس نئے لباس کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے نیا لباس اس فقیر کو دے دیا اور پرانا لباس میں نے پہن لیا. اللہ اکبر. عزیزو یہ ہے یہ عظیم گھرانہ, اور یہ ہے ہماری بی بی سیدہ طاہرہ جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ کس طریقے سے تمہیں اچھی زندگی گزارنی ہے. پوری زندگی اسی میں گزری ہے کہ جو اسلام نے قوانین بتائے تھے ان کو عملی جامہ پہنایا جائے, اور دنیا کے لیے خالی نظریاتی گفتگو نہ رہے بلکہ ان کے لیے نمونہ عمل بھی ان کے سامنے رہے. عزیزو پوری دنیا جانتی ہے کہ کتنی اچھی زندگی گزار کے گئے تھے یہ, لیکن اللہ اکبر ہمارے حضور کی دختر اور پھر یہ بچے جو حسن و حسین ہیں جو فرزند رسول کہلائے ہیں, قرآن کی زبان میں یہ فرزند رسول ہیں. فرزند رسول ہے نا, چونکہ جب کہا گیا تھا مباہلہ کے میدان میں کہ یہ رسول کے بیٹے ہیں, رسول ان کو لے کر چلے ہیں. ہماری بیوی ان کا مقام بھی یہ ہے کہ رسول کی اکلوتی بیٹی ہے, لیکن کیا کیا جہان اسلام نے اس خاتون کے ساتھ اور اس کے بچوں کے ساتھ. بس روایت کہتی ہے کہ ہماری بیوی کے دو ہی تو بچے تھے, ایک حسن اور ایک حسین, لیکن دونوں کے ساتھ وہ ظلم ہوا ہے کہ پوری کائنات میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا. عزادارو آپ دیکھیں کہ غریب سے غریب کے ساتھ بھی وہ نہیں ہوتا جو ہماری بیوی کے ساتھ ہوا اور اس کے بچوں کے ساتھ ہوا. ایک بیٹا جو بڑا بیٹا ہے اس کو اس کا قبرستان سے جنازہ واپس آ جاتا, ایک مرتبہ لے جایا گیا قبرستان, لیکن عزادارو قبرستان سے جنازہ واپس آیا. اگر کوئی غریب سے غریب بھی ہوتا ہے, اگر مسافر بھی ہوتا ہے تو عزیزو قبرستان سے جنازہ واپس نہیں آتا, لیکن ہمارے مولا غریب حسن ان کا جنازہ قبرستان سے واپس آیا ہے. اور عزادارو جو چھوٹا بیٹا تھا اس کو تو اس کے پہلے کا جنازہ واپس آیا اور دوسرے کو تو قبر ہی نصیب نہیں ہوئی. عزادارو یہ ظلم کیا گیا ہے ہماری اس بیٹی کے ساتھ اور اس کے بچوں کے ساتھ. خدا تمہیں سلامت رکھے. بچن جملے مصائب کے عرض کرنے ہیں. عزادارو
امام حسن علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ اتنی پاک زندگی گزارنے والا، لیکن پہلے تو زہر سے شہادت ہوتی ہے، اور زہر بھی اتنا زہر حلال جس کو کہا گیا ہے اس کے بارے میں ملتا ہے کہ اتنا خطرناک ہمارے مولا حسن کو دیا گیا تھا کہ اگر اس کا ایک ذرہ پانی میں ڈال دیا جاتا تو کئی میل تک تمام جتنے جانور پانی میں تھے وہ مر کے اوپر آ جاتے۔ عزادارو اتنا خطرناک زہر جو روم سے منگایا گیا تھا وہ امام حسن علیہ السلام کو دیا گیا، اور امام حسن علیہ السلام جب امام کے اندر اس زہر نے اثر کیا ہے عزادارو، اور امام کے جگر کے ٹکڑے آئے ہیں کشت میں،